ہمارا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ اہم موضوع ہے جسے آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے اور سمجھ کے مدعا تک پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن یہ سفر عطا کا نام ہے۔ جس طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ تلاش اصل میں عطا کا سفر ہوتا ہے، خدا کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اگر جدا ہوتا تو پھر وہ خدا نہ ہوتا۔ بدقسمتی سے ہم ہی اس سے جدا ہیں، پردہ ہماری نظر کا ہے، وگرنہ وہ تو عیاں ہے۔ وہ ذات تو فرما رہی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑ اللہ کی طرف۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تم صبر کیے بیٹھے ہو اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ تمہارا رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے زیادہ ہمیں ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ کوئی مرد مجاہد جو مجھے دیکھے، جو مجھے پائے اور مجھے حاصل کرے آئے وہ، اور اس نے اپنے تک پہنچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور وعدہ بھی کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے بھی دکھا دیتے ہیں۔ یعنی تم بس پختہ ارادہ کرو، منزل تک پہنچنے کا وعدہ اس ذات کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ خواتین و حضرات، خدا کو تلاش کرنے اور دیکھنے کا سفر کوئی جنگلوں، پہاڑوں اور دشوار گزار سفر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کو دیکھنے کا سفر اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ باطن کا سفر ہے۔ حدیث قدسی ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ ہی آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اب قلب کیا ہے؟ کاش کہ قلب کا راز انسان پر عیاں ہو جائے کہ قلب کس چیز کا نام ہے، اس کی کتنی وسعت ہے۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، یعنی اے انسان ہوش کر، تو قلب کو محض ایک ٹکڑا سمجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہے، اس میں خزینے تو نہیں ڈھونڈ رہا۔ حتیٰ کہ انسانی قلب اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑا دریا اور سمندر بھی نہیں کر سکتا۔ اے انسان، اسی قلب میں غوطہ زن ہو کر رب کا راز پالے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس نے معین الدین سے کہا تو کب تک ہر طرف دوڑتا پھرے گا؟ تجھے جو بھی چاہے اسے اپنے اندر تلاش کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو کون ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت تک پہنچنے کا راستہ انسانی قلب میں ہے، اور انسانی جسم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر قلب انسان پر سے زنگ اتر جائے اور حجابات کے دور ہونے کے بعد یہ صاف ہو جائے تو فطرت انسانی قلب کے واسطہ سے وجدان حقیقی تک جا پہنچتی ہے۔ گویا قلب انسان کی روحانی کیفیت کا مرکز ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال انہیرے متا لبی یار کھڑاتی ہوں، مرن تو پہلے جڑے مر گئے یا حضرت باہو انہاں حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا قلب اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے قلب کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن کہ جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، کیونکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات اور وہ ذات پہلے سے موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید کہ تجھے کھوئی ہوئی امانت حقیقی یعنی ذات حق تعالی مل جائے جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس راز کو پا لیا وہ موت سے پہلے مر گئے، یعنی انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عارفوں کا ابتدائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی روز دیدار الہی سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مراتب اور تمام دیدار تصور اس معجزات سے حاصل کیے ہیں، میں نے اسے اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیا ہے، میں ہر وقت اب اللہ کو دیکھتا ہوں۔
جو طالب اپنے جسم کو اسم اللہ میں پناہ کر لیتا ہے وہ جلد ہی معرفت الہی اور دیدار الہی کو پا لیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یاد رہے کہ جس قلب کی گہرائی سمندر سے بھی گہری ہو، اب وہاں اکیلے جانا یا ایسے شخص کا جانا جو سمندر میں تیرنا نہیں جانتا، جسے کچھ پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے ڈوبنے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر دے جو قلب کا محرم راز ہوتا ہے، جس پر قلب کے اسرار و رموز پہلے سے آشکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کی نگرانی میں وہ سفر کرے اور مرشد کامل سے حاصل ہونے والے نقش اسم لذات کو اپنا وسیلہ بنا لے۔ خواتین و حضرات، جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک آنکھ نور بصیرت، دوسری روشنی سورج یا مصنوعی روشنی، اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو تو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح باطن میں خدا کو دیکھنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باطنی یا قلبی آنکھ یعنی نور بصیرت جو مرشد کی نگاہ کرم سے روشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا اسم لذات کا نور۔ اللہ تعالیٰ کو اسم لذات کے نور سے ہی اپنے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اسی باطنی اندھے پن کا ذکر ہے۔ فرمان الہی ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، یعنی جو یہاں دیدار یا نور بصیرت سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی دیدار اور نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ دراصل اسم لذات سے انوار اور تجلیات نازل ہوتی ہیں اور اسی نور میں دیدار اور لقا نظر آتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کے دیدار کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے سفر کی تیاری کرے اور پھر مرشد کامل تلاش کرے اور اس سے اسم لذات حاصل کر کے اللہ کا جی بھر کے دیدار کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔